السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیات نمبر 165 تا 170 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور وہ جو مصیبت جو تم پر آئی جس دن دونوں فوجیں ملی تھیں وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے ان کی جو منافق ہوئے، اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ. بولے اگر ہم لڑائی ہونی بولے اگر ہم لڑائی ہونی جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، اور اس دن ظاہری ایمان کی بنسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب ہیں. اپنے منہ سے کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو معلوم ہے جو چھپا رہے ہیں. وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور آپ بیٹھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا کہا مانتے تو نہ مارے جاتے، تو تم فرما دو تو اپنی ہی موت ٹال دو اگر سچے ہو، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے، کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم. خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا. یہاں اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر انشاءاللہ پڑھتے ہیں کہ تم نے رسول کریم کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد باوجود حضور کی شدید ممانعت کے غنیمت کے لیے مرکز چھوڑا. یہ سبب تمہارے قتل و عزیمت کا ہوا. احد میں مومنین و مشرکین کی، یعنی مومن و منافق ممتاز ہو گئے، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ منافقین سے مسلمانوں کی تعداد بڑھاؤ اور حفاظت دین کے لیے.
اپنے اہل و مال کو بچانے کے لیے، یعنی نفاق، یعنی شہدائے احد جو نسبی طور پر ان کے بھائی تھے، ان کے حق میں عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جاتے یہاں یا وہاں سے پھر آتے۔ مروی ہے کہ جس روز منافقین نے یہ بات کہی، اسی دن 70 منافق مارے گئے۔ شان نزول: مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے قالب عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی کنادیل جو زیر عرش معلق ہیں ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ بس یہ آیت نازل فرمائی۔ ابو داؤد سے اس سے ثابت ہوا کہ ارواح باقی ہیں، جسم کے فنا کے ساتھ فنا نہیں ہوتی، اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ سیاق آیت اس پر دلالت کرتا ہے کہ حیات روح و جسم دونوں کے لیے ہے۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکثرت معائنہ ہوا کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے۔ فضل و کرامت اور انعام و احسان موت کے بعد حیات دی، اپنا مقرب کیا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان منازل کے حاصل کرنے کے لیے توفیق شہادت دی، اور دنیا میں وہ ایمان و تقوی پر ہیں، جب شہید ہوں گے ان کے ساتھ ملیں گے اور روز قیامت امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا، وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا۔ اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ ترمذی و نسائی کی حدیث میں ہے کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی، مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے۔ مسلم شریف حدیث میں ہے، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ شان نزول: جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جب ابو سفیان ماں اپنے ہمراہیوں کے مقام روحا میں پہنچے تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے اپنی روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کی ایک جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور چور ہو رہے تھے، حضور کے اعلان پر حاضر ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کی آج کی تفسیر اختتام پذیر کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے نرم قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں تبدیل کرنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب تو کریں ہی کریں، لیکن اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں۔ پروموٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ختم نبوت کے صدقے، جو یہ آخری امت کے اوپر یہ پیغام پھیلانا ہے، تو یہ ہر کلمہ گو کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس کو پھیلائے، اس پیغام کو۔ پیارے دوستو، یہ جب تک آپ اس کو سیکھیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں، آپ کے اندر کبھی دین نہیں آ سکتا۔ دین کو سیکھنے کے لیے آپ کو قرآن پاک کو، آپ کو علماء کے پاس جانے پڑے گا، آپ کو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق یہ آپ زندگی دین کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ بغیر آپ محنت کیے
آپ کبھی بھی دین کو نہیں سیکھ سکتے۔ یا تو دین آپ سیکھیں گے علماء کے پاس جائیں گے، یا علماء کی جیسے کوئی دینی جماعتیں ہوتی ہیں جو دین کا درس دیتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کو دین کی سمجھ آئے گی۔ پیارے دوستو، زندگی ایک بلبلے کی طرح ہے، یہ بہت جلد گزر جائے گی۔ تو آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ موت بالکل آپ کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کا اقوال آئے ہیں کہ موت ہر وقت آپ کے اوپر سائے کی طرح ہے۔ تو آپ اپنے کل کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ جب آپ حوض کوثر کے اوپر، جب دن قیامت آپ اپنے پیارے نبی کو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ جائیں گے، تو اس کے لیے آپ ضرور تیاری کریں، کیونکہ آپ کو صرف عیش و عشرت کے لیے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے زندگی نہیں دی۔ آپ ضرور اس کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے پڑھنے اور اس کے احکامات کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔